بے شک اللہ حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو، کیونکہ تفسیر میں لوگ بہت زیادہ ہے، یہ بکروں مینڈوں اور مرغیوں کا کام نہیں ہے۔ مرغیوں تو ماشاءاللہ 4 من ایک وقت کے بن گئی، 4 من، شام کو 4 من، 10 من تقریباً تمہاری ہو جائے گی۔ کچھ دنوں بعد مرغی کی طرح سے پر کرو گے، پھر ہم بچڑے کٹوائیں گے انشاءاللہ۔ علماء کہتے ہیں بکرے اور مینڈے 7 اور گائے 1۔ گائے کا گھی سب سے اعلیٰ ہے، وہی وڑی دا غوا شملی دا میخے اور کچھ دا گڑے اور وڑ دا چیلائی، لسی دا چیلائی۔ لسی بکری کا بہت اعلیٰ ہے، دودھ ہلکا ہے۔ مکھن بھیڑوں کا خوشبودار ہے بہت زیادہ، اور دودھ جس کی چائے بنے وہ بھینس کا دودھ گاڑھا ہوتا ہے، لیکن گھی گائے کا بہت زیادہ لذیذ، پرشوکت اور پرلذت ہے۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ ذبح کرو گائے۔ قالو کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، آپ مذاق اڑاتے ہیں ہمارا؟ ایک شیخ صاحب نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سنا تو جگہ بدل دی، یعنی میں سامنے بیٹھوں گا یہ روز اشارے کرے گا، تو جہاں سے جگہ بدل دی۔ جگہ بدلنا آسان ہے، گائے کٹوانا مشکل ہے۔ گائے نہیں کٹواتے پھر کروڑوں کے ٹیکس دیتے، جرمانے دیتے، ڈاکو سارا آ کے لے جاتے۔ ٹائم ٹائم پہ سب کے خیرات کرو تاکہ تم بھی عزت سے رہو، تمہارے بال بچے بھی محفوظ رہیں۔ اصل میں ایک مشکل پیش آئی تھی، ایک شخص قتل ہو گیا تھا اور قاتلوں کا پتہ نہیں چلتا تھا اور بہت پریشانی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے کہا آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، آپ ہماری مشکل حل کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کہا گائے ذبح کرو۔ بڑے حیران ہو گئے کہ گائے کو ذبح کرنا سے قاتل مل جائے گا۔ وہ ایک آدمی کی بیلوں کی جوڑی چور لے گئے تھے، ڈاکٹر عبدالصمد صاحب کے دادا کے ہاں آئے لالا جی سے کی خدمت میں، یار میرے بیلوں کا جوڑی کوئی لے گیا ہے، تو انہوں نے کہا جلاب لے ہے۔ بات چلا کہ غیرت لالا جی سے ماں کل بچا پوت لو اگر بڑی جلاب والا بھلے بیار آ لو تو لالا جی سے بھائی جوڑا رہا ہے غیر بوتلی لے کل با تو ایک جلاب واق لکھنا جلابوں کا کہا۔ کسی عقلمند نے اس کو کہا جلاب تو لے ہی لو، اس نے جلاب لیا، پیٹ نرم ہوا۔ گھروں میں اس زمانے میں تو عرب خانے نہیں ہوتے تھے، جنگل میں چادر بستر ڈال کر رات کو لیٹ گیا۔ اب وہ جو بیل چور لے گئے تھے آج رات کو کھول کے اسی راستے سے اگلی منڈی میں لے جا رہے تھے، یہ کھڑا ہو گیا ظالم بچو نہ بھائی غیر بڑے ہو لمنڈا کر کچھ پلا رکھوا تو مالک ملا تھا۔ اپنے بیل گھر لے آئے اور لالا جی صاحب کی خدمت میں گیا۔ لالا جی صاحب نے کہا میں تو آپ کو 3 دن سے کہہ رہا ہوں جلاب لے لو، آپ لیتے نہیں۔ گفتہ او گفتہ اللہ بور گھر کے ازل خوب عبداللہ بور۔ کاملین کے کہنے میں ایسی برکات۔ فرمایا گائے ذبح کرو، تو وہ خرچ کرنا چاہتے نہیں تھے، کہنے لگے مذاق اڑاتے ہو۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت نے فرمایا پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پاس کہ میں غیر سنجیدہ لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ ایسے اہم موقع پر ہنسنا مذاق اڑانا یہ سنجیدہ لوگوں کا مرداروں کا کام نہیں۔ قالوا ادع لنا ربک، کہنے لگے چل پکار رب کو، یبین لنا ما ہی، بتا دے گائے کیسی ہے۔ قال انہ یقول، حضرت نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ، یہ گائے ہے، لا فارض، نہ بوڑھی ہے، ولا بکر، اور نہ گوڑی ہے، نہ بڈھی ہے اور نہ بالکل گوڑیا ہے، یعنی نہ بہت بڈھی ہے نہ بہت جوان ہے، عوام بین ذالک، درمیان میں ہے، یعنی ہے۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، کرنا جیسے کہا جاتا ہے۔ حضرت نے اشارہ کیا کہ بس ایک گائے کاٹو، پاگلو بار بار کیوں پوچھتے ہو؟ وہ کہاں سمجھتے تھے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، کہنے لگے رب سے پوچھ اس کا رنگ بتا دے۔ قال انہ یقول، اللہ حضرت نے کہا اللہ فرماتے انہا بقرۃ صفراء، بے شک یہ گائے ہے پیلے رنگ کی،
زرد رنگ کی، بعض علماء کی پگڑیاں پیلی پیلی ہے. مولانا فضل الرحمان زرد پگڑی پر دلائل دیتے ہیں، باقاعدہ مستقل احادیث یاد کی حوالے دیتے ہیں. سیرت مصطفیٰ میں مولانا ادریس کاندیلوی نے لکھا ہے کہ غزوات کے اندر جو فرشتے آئے ہیں مسلمانوں کی تائید و نصرت کے لیے، الگ تحقیق ان کی پگڑیاں پیلی تھی. کالی اور ہری کی روایات غلط ہے. کالی رافضیوں کی علامت ہے اور سبز بدعتیوں کی علامت ہے، دونوں غلط ہے. الگ تحقیق وہ پگڑیاں پیلی تھی. عام حالات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، اتباع، محدثین، فقہا، ان کی پگڑی سفید رہی ہے. سفید کو فضیلت ہے، سب رنگ ہو. قال انہ، اچھا جی رنگ کیا ہے؟ کہ پیلی ہے. صفراء، پیلی، فاقع، بالکل پیلی، تکزر. پشتو میں رنگ کی تاکید کے لیے تکسر، تکسن، تکزر، تک تو، اور اردو میں ڈبل لگتے ہیں. کالا بھجنگا، سرخ، لال، زرد، پیلا، سبز، ہرا. یہ طریقہ ہے کہ دو رنگ ملاتے ہیں اردو میں تو تاکید ہو جاتی ہے. اور عربی کے اندر کسی کے ساتھ قادے، کسی کے ساتھ فاقے، مختلف الفاظ لگ رہا ہے. تسر الناظرین، خوش کرتی ہے دیکھنے والوں کو. سر یسر متعدی ہے، خوش کرنا، اور سر مجرور، خوش ہونا. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے پکارے ہمارے لیے رب کو بتا دے کیسی ہے یہ گائے. ان البقرہ تشابہ علینا، یہ گائے تو مشکل ہو گئی ہمارے لیے. وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اللہ نے چاہا تو ہم اس کو پا کے رہیں گے. حدیث شریف میں انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک ٹٹولتے رہتے. قال انه يقول انها بقرہ، حضرت نے فرمایا بے شک اللہ فرماتے یہ ایک گائے ہے. لا ذلول، نہ مشقت کرتی ہے. تثیر الارض، جو زمین میں ہل چلاتی ہے. ولا تسقی الحرث، اور نہ کھیتوں کو پانی پلاتی ہے. جو جانور ہل چلاتا ہے اس کا یہاں کنارہ بن جاتا ہے. غارہ اوچیدہ، اس کو ہم پشتو میں کہتے ہیں جوتی. یہ گائے یا یہ بیل جوتی ہے، ہل چلانا جانتا ہے. ذلول تثیر الارض، نہ تو وہ جوتی ہے. ولا تسقی الحرث، اور جو ریڑ چلائے، پہلے زمانے میں بیل بندہ ہوتا تھا، وہ ریڑ چلاتا تھا، پانی نکل آتا تھا، اس کو کہتے ہیں ارٹی. نہ جوتی ہے اور نہ ارٹی ہے. سبحان اللہ. مسلمہ، ایک ہی رنگ ہے. لا شیء فیہا، مخالف داغ دب نہیں ہے. قالوا الآن جئت بالحق، اب آپ نے صحیح بتایا. فذبحوہا، انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا. مل گئی یتیم مسکینوں کے پاس. انہوں نے شرط لگائی کہ اس کا چمڑا سونے سے بھر کے دو گے، اور وہ ان کو تکلیف اٹھانی پڑی. حدیث میں شروع میں کوئی سی بھی گائے ذبح کر لیتے کام ہو جاتا. بس ذبح تو کر لیے. وما کادوا یفعلون، لیکن کرنا چاہتے نہیں تھے. یہ اتنے سوالات